بسم اللہ الرحمن الرحیم، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کہاں سے پڑھ رہے تھے جی؟ خزیون، اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ فما جزاء من یفعل ذلک منکم، کیا سزا ہے اس کی جو تم میں سے یہ کام کرے، الا خزی فی الدنیا، فی الحیات دنیا، مگر ذلت یا رسوائی دنیا کی زندگی میں۔ جو یہ کام کرے، مطلب کہ اپنوں سے وعدے کر کے تو پھر انہیں گھروں سے بھی نکال دے، انہیں قتل بھی کرے، تو ان کی سزا کیا ہے دنیا کی زندگی میں؟ جی، خزیون ایسی ذلت اور رسوائی جس سے حیا آ جائے۔ یہ خزیون کا صرف لفظی معنی بیان کیا ہے، اور یہ سزا بنو قریظہ کو قتل کرنا اور ان کے بچوں اور عورتوں کو قیدی بنانا ہے، اور بنو نذیر کو جلا وطن کرنا اور باقی یہود پر جزیہ عائد کرنا ہے۔ جہاں نبی میں آپ نے پڑھا ہے یہ 3 قبائل اس یہودیوں کے جو مدینہ میں تھے اور سرکار نے وہاں سے نکالا تھا، کون نہیں پڑھی جہاں نبی؟ تیسری جلد پڑھی آپ نے؟ تو پھر کہاں پڑھ لیا آپ نے؟ یہودیوں کے 3 قبیلے تھے جو مدینہ میں آباد تھے، اور انہوں نے مسلمانوں کے ساتھ حضور نے پہلے ان کے ساتھ معاہدہ کیا، میثاق مدینہ جسے کہتے ہیں، تو پھر انہوں نے اس معاہدے کو توڑ دیا اور کافروں کا ساتھ دیا، مکے والوں کا۔ تو رسول اللہ علیہ السلام نے ان تینوں، ایک کو تو وہاں سے پہلے نکال دیا، اور کہ وہ اپنے سامان جو کچھ اٹھا سکتے ہیں اٹھا کے لے جائیں، دوسرے جو ہیں بنو قریظہ کو ان کو قتل کر دیا، اور ان کے جب انہوں نے تینوں کو الگ الگ مختلف ٹائم میں انہیں سزائیں دی گئی، وہاں سے انہیں نکالا گیا کیونکہ مسلمانوں کے ساتھ انہوں نے زیادتی کی۔ ایک دفعہ رسول اللہ علیہ السلام کو انہوں نے کسی فیصلے کے لیے بلایا، اور حضور بیٹھے تو انہوں نے ایک بندے کو چھت پہ چایا، اور چھت کے اوپر ایک چکی کا پارٹ رکھ دیا کہ جب رسول اللہ بیٹھ جائیں گے تو اوپر سے تم گرا دینا۔ تو حضور علیہ السلام اٹھ کے تشریف لے گئے حضور کو، تو صحابہ کرام پیچھے گئے، سرکار کدھر گئے ہیں؟ تو وہ صحابہ میں انتظار میں بیٹھے ہیں، حضور واپس نہیں آئے۔ حضور نے فرمایا کہ مجھے اللہ تعالیٰ نے بتا دیا تھا کہ وہ مجھ پر حملہ کرنا چاہتے ہیں۔ تو اس طرح حضور نے جو انہیں نکالا نا، اللہ نے کیا فرمایا اس آیت میں؟ اس کا ذکر کیا کہ جو اللہ سے وعدے جس نے کیے ہوں کہ ہم اپنوں کو قتل نہیں کریں گے، انہیں قیدی نہیں بنائیں گے، اور انہیں جو ہے نا ان کے علاقے سے نہیں نکالیں گے، تو یہ سارے کام جنہوں نے پھر کر دیے تو ان کی سزا کیا ہے کہ انہیں دنیا میں ذلیل کیا جائے، ذلت اور رسوائی، ایسی انہیں پر ذلت اور رسوائی آئے جس سے انہیں حیا آئے۔ یہ سزا بنو قریظہ کو دی حضور نے، ان کو قتل کیا، ان کے بچوں اور عورتوں کو قیدی بنا لیا، مردوں کو قتل کر دیا گیا، بنو نذیر کو وہاں سے نکال دیا، یہ بھی ان کا قبیلہ تھا، انہیں جلا وطن کیا، اور باقی یہودی جو وہاں پہ رہ گئے ان پر حضور نے جزیہ عائد کیا۔ تو یہ جو سزا تھی نا ان کی یہودیوں کی مختلف سزائیں، یہ کیا تھا؟ خزیون، ان کے لیے ذلت اور رسوائی۔ ان آیات کا شان نزول اس طرح بیان کیا گیا ہے کہ مدینہ طیبہ میں 2 قومیں بستی تھیں، یہودی، ان کے 2 قبیلے بنو قریظہ اور بنو نذیر، اور مشرکوں کو بھی 2 قبیلے تھے، قبیلہ اوس اور قبیلہ خزرج۔ بنو قریظہ جو یہودی تھے یہ بنو اوس کے حلیف تھے، قبیلہ اوس کے حلیف تھے، ان کے دوست تھے یہ، یعنی جنگ میں ان کی مدد کرتے تھے اگر انہیں کوئی مسئلہ ہو۔ بنو نذیر جو ہے قبیلہ خزرج کے حلیف تھے۔ جب اوس اور خزرج کی باہمی جنگ ہوتی تو یہود کا ہر قبیلہ اپنے حلیف کی مدد کرتا اور انہیں قتل کرنے اور جلا وطن کرنے اور ان کی بستیوں کو برباد کرنے میں تعاون کرتا۔ جب یہودیوں کا دونوں قبیلے جو تھے، ایک قبیلہ اوس کے ساتھ اور دوسرا خزرج کے ساتھ، تو جب قبیلہ اوس اور خزرج کی لڑائی ہوتی آپس میں تو ان کی لڑائیاں 100 سال سے بھی زیادہ چلتی رہی۔ وہ جو پانی پلانے پہ جھگڑا شروع ہوا اونٹوں پہ، تو وہ پتہ نہیں کتنے سال رہا، جس کو جنگ بواس کہتے ہیں، تاریخ میں اس کا ذکر ہے، سیرت میں۔ تو اب وہ کیا کرتے کہ جب قبیلہ خزرج کے ساتھ اوس والے لڑ رہے ہیں تو یہودیوں کے قبیلے بھی دونوں ایک کے ساتھ لڑ رہے ہیں، تو اب وہ قبیلہ اوس کے ساتھ بھی لڑ رہے ہیں اور جو ان کے ساتھ یہودی ہیں ان کے ساتھ بھی لڑ رہے ہیں۔ اس طرح اوس والے جو ہیں وہ خزرج کے ساتھ بھی لڑ رہے ہیں، اور جو ان کے ساتھ یہودی ہیں ان کے ساتھ بھی لڑ رہے ہیں۔ جب ان کے ساتھ لڑ رہے ہیں تو پھر ان میں سے جو اپنے ان کے یہودی تھے جن سے کے خلاف وہ لڑتے تھے انہیں قتل کرتے، انہیں وہاں سے جلا وطن کرتے، ان کی بستیوں کو برباد کرنے میں قبیلہ اوس اور خزرج کے ساتھ تعاون کرتے۔
تو اگر فریقین سے کوئی آدمی قیدی بنا لیا جاتا تو تورات کی ورق گردانی کرتے، ورق گردانی پڑھنا اسے، اس کے ورقے گننا، اور فدیہ کا حکم تلاش کرتے اور پھر فدیہ دے کر ان کو رہا کروا لیتے۔ یہی جو یہودی تھے، اگرچہ قبیلہ ان کا اور تھا لیکن تھے تو ان کے ہم مذہب، تو ان کے ساتھ بعض کو قتل کر دیتے، بعض کو وہاں سے جلا وطن کر دیتے، اور اگر کوئی قبیلہ اوس یا خزرج کے ہاں جو قیدی ہو جاتے تو ان کو فدیہ دے کر انہیں چھڑا لیتے۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا یہ جو اس آیت میں کہ تم کیا کرتے ہو، اپنوں کو قتل بھی کرتے ہو، کسی کو وہاں سے جلا وطن کر دیتے ہو، نکال دیتے ہو، اور پھر اگر وہ تمہارے پاس کو قیدی اگر بن جائے تو پھر ان کے فدیے بھی ادا کرتے ہو، حالانکہ یہ کام تم پر حرام تھے کہ ان کے ساتھ جنگ کرنا، انہیں وہاں سے نکالنا، جلا وطن کرنا، تو یہ سارے کام تم نے کیے۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ یہود تم تورات کے بعض احکام پر تو ایمان رکھتے ہو اور بعض کا انکار کرتے ہو۔ یہ کیسا ایمان ہے؟ جب کوئی آدمی، بعض علماء نے پس منظر بیان کیا کہ جب کوئی آدمی گناہوں کا ستایا ہوا اور شیطان کا پچھاڑا ہوا، شیطان کے ہاتھوں گرفتار ہو کر ان کے پاس آتا تو وہ بڑے واضح و نصیحت کرتے، اسے تو بڑی واضح و نصیحت کرتے اگر کوئی گناہ گار شخص ہوتا، اور خود بے عملی کا نمونہ تھے، لہٰذا انہیں اس پر آگاہ کیا گیا ہے۔ تو وہ آیت پوری ہوئی ہے آپ کی، آیت نمبر 85 جو ہے، یہ 4 حصوں میں جا کے آگے وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ وَقَفَّيْنَا مِن بَعْدِهِ بِالرُّسُلِ تحقیق اچھا اشتروا رہ گیا، آگے آخر میں کیا فرمایا کہ اولئک الذین اشتروا الحیات الدنیا، یہی یہودی وہ لوگ ہیں جنہوں نے خرید لیا دنیا کی زندگی کو آخرت کے بدلے میں۔ دنیا کو خرید لیا آخرت کے بدلے میں۔ خرید لینے کا یہاں معنی کیا ہے؟ ای آثر الحیات الدنیا، انہوں نے ترجیح دی دنیا کی زندگی کو آخرت کی زندگی پر۔ دنیا کو خرید لیا مطلب دنیا کی زندگی کو آخرت پر، یعنی انہوں نے دنیاوی زندگی کو اخری زندگی پر ترجیح دی۔ اسارا یہ جمع الجمع ہے، اور اسرا کی جمع ہے، اسیر واحد ہے، اس کا معنی ہے قیدی، اس کی جمع ہے اسرا، اور اسرا کی جمع ہے اسارا۔ اسیر قیدی ہے، اس کی جمع اسرا، اسرا کی جمع اسارا۔ جیسے جریح کی جمع جرحا آتی ہے، جریح کی جمع جیسے، ایسے اسیر ان کی جمع اسرا ہے، اور اسرا کی پھر آگے بھی جمع بنتی ہے جو کیا ہے؟ اسارا۔ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ، لقد کس لیے آتا ہے؟ تحقیق کے لیے، بات کو پکا کرنے کے لیے۔ لقد آتینا، تحقیق ہم نے عطا فرمائی موسیٰ علیہ السلام کو کتاب۔ آتینا کیا صیغہ ہے؟ بولیں بولیں، اصل میں آتینا بر وزن افعلنا، بولتے جاؤ نا، جاؤ متکلم ثلاثی مزید فی ناقص یائی، اور محموز بھی یہی ہے، محموز الفا اسباب افعال۔ آتا یوتی ایتان، اصل میں تھا آتا یا یوتی یو ایتان۔ آتا سے ماضی گردان کریں، آتا آتا یا آتو، آتو اصل میں آتا یو تھا، آتو آتت آتتا آتینا۔ ہم نے دی، اس میں فاعل کیا ہے؟ نا ضمیر، موسیٰ کیا بن رہا ہے؟ مفعول، الکتابہ مفعول ثانی۔ ہم نے دی موسیٰ علیہ السلام کو کتاب۔ وقفینا من بعدہ بالرسل، اور ہم نے ان کے پیچھے مسلسل انبیاء بھیجے، رسول بھیجے۔ قفینا، قفینا بنا ہے قفا سے۔ قفا کسے کہتے ہیں؟ قفا اس کو بولتے ہیں، گدی کو، کتی سے بولتے ہیں۔ یہ جو بندہ
گدی کے پیچھے ہو تو وہ کیا ہوگا؟ پیچھے ہوگا، بالکل ساتھ جڑا ہوا پیچھے. قفینا، ہم نے ان کے پیچھے مسلسل بھیجے ہیں رسول. قفینا سیگا بولیے، بولو نا. قفینا بر وزن فعلنا سیگا ثلاثی مزید فی ہی ناقص یائی اسباب تفعیل. قفا یقفی تقفیتن. وقفینا من بعدہ بالرسل، من بعد بھی اس کے متعلق ہو جائے گا، قفینا کے بالرسل بھی متعلق ہو جائے گا. وآتینا عیسی ابن مریم البینات، اور آتینا پیچھے سیگا پڑھ لیا ابھی، ہم نے عطا کیا عیسیٰ ابن مریم علیہ السلام کو البینات، کیا عطا کیا؟ واضح نشانیاں. ہم نے عیسیٰ ابن مریم کو، آتینا کا فاعل کیا ہے؟ عیسیٰ ابن مریم کی ترکیب کریں. ناظمیر فاعل ہو گیا نا آگے. عیسیٰ ابن مریم یا فریال، آپ نے ادھر آپ نہیں پڑھتے ہیں حدیث میں سند نہیں پڑھتے؟ تو سند میں جب اس کا لفظ آتا ہے تو اس کا کیا آپ کے پاس عیسیٰ ابن مریم کیوں پڑھا گیا ہے؟ ابن کیوں ہے؟ مریم کیوں ہے؟ عیسیٰ مفعول تو بعد میں بنے گا، ان کے ساتھ مل کے مفعول بنے گا نا. عیسیٰ مفعول تھا تو منصوب ہو گیا، پھر ابن کیوں منصوب ہے؟ عیسیٰ کا کیا ہے؟ حدیث کی آپ دوسری کتاب پڑھ رہے ہیں سند، تو ابھی تک آپ کو یہ نہیں پتا اس کا اعراب کیا پڑھتے ہیں. ابن جو ہے یہ عیسیٰ کی صفت ہے اور اس وجہ سے یہ منصوب ہے. مریم جو ہے یہ ابن کا مضاف الیہ ہے. لفظ ابن کے بعد جو لفظ آئے گا وہ کیا بنے گا؟ مضاف الیہ. ابن کے بعد جو لفظ آئے گا وہ اس کا کیا ہوگا؟ مضاف اور مضاف الیہ مل کر عیسیٰ کی صفت. عیسیٰ ایسے عیسیٰ جو ابن مریم ہے، مریم علیہ السلام کے بیٹے ہیں. ابن مریم مضاف اور مضاف الیہ مل کر عیسیٰ کا صفت، موصوف اور صفت مل کر آتینا کا مفعول اول. البیناتی، بیناتی مجرور کیوں ہے؟ بول سو نا. جب مؤنث سالم ہے تو پھر کیا ہوا؟ اس کی حالت نسبی کیسے آتی ہے؟ کسرہ کے ساتھ آتی ہے. اور ہم نے عطا کیا دیا عیسیٰ ابن مریم کو کیا دیا؟ البیناتی واضح نشانیاں. وَأَيَّدْنَاهُ بِرُوحِ الْقُدُسِ. ایدنا، ایدہ یؤید تأییدن، تائید کرنا، مدد کرنا. ایدنا سیگا بولیں بر وزن فعلنا سیگا فعل ماضی معروف ثلاثی مزید فی معمول الفاء اسباب تفعیل. ایدناہ، ہم نے مدد کی ان کی، کن کی؟ عیسیٰ علیہ السلام کی. بروح القدس، روح القدس کے ساتھ، یعنی کہ مقدس روح کے ساتھ. مقدس روح کون سی؟ جبریل علیہ السلام کے ساتھ. معنی لفظی سمجھ آ گیا اس کا؟ افکلما جاءکم رسول بما لا تہوی ان، افکلما جاءکم کیا؟ کلما جب کبھی بھی، جاءکم رسول، جاءکم آئے، کم فائل آگے آ رہا ہے کون؟ رسول. بما ساتھ ان چیزوں کے. ما جب بھی آئے ما موصولہ تو اس کا معنی ہم خود عبارت کے اعتبار سے دیکھتے ہیں کہ یہاں کیا مراد ہے. کیا جب بھی آئے تمہارے پاس رسول، کوئی رسول، بما ساتھ ان چیزوں کے، با ساتھ با ان چیزوں کے ساتھ کہ نہ چاہیں جن کو تمہارے نفس. ہوا یا ہوا ہوئی یا جس سے بنا ہے ہوا خواہشات کو کہتے ہیں، جس کو نہیں چاہتے تمہارے نفس. استکبرتم، تو تم نے استکبرتم، استکبرتم سیگا بولیں استفعلتم، بولو بولو. جمع فعل ثلاثی مزید فی صحیح اسباب استفعال. ہوا یا ہوا، یا ہوا اصل میں کیا تھا؟ تہوا کیا تھا؟ تہوایو بر وزن سیگا
واحد مؤنث غائب، اور انفسکم اس کا فاعل بنانا نہیں چاہتے تھے، وہ کون؟ تمہارے نفس. تو یہ جمع مؤنث غائب ہے. تو جی واحد مؤنث غائب ہے. فعل مضارع منفی معروف، تاہ وایو تھا، یا متحرک ما کل مفتو کو الف سے بدلا. کیا ترجمہ کریں گے؟ کیا جب کبھی بھی آ جائے تمہارے پاس کوئی رسول بھی ما ساتھ ان چیزوں کے. پھر صاحب نے ترجمہ کیا ہے کیا تمہارے پاس لائیں، جا یا عطا یا اتی کے ساتھ جب با آ جائے، اس کا معنی کیا ہوتا ہے؟ لے کر آنا. جا مثلا میں کہوں جاءت فریالو بھی کتاب، آئی فریال کتاب کے ساتھ، تو کیا مطلب ہے؟ بولا کتاب لے کے آئی یا کتاب اٹھا کے لائی. اس لیے حاصل معنی انہوں نے کیا جب کبھی بھی لے آیا تمہارے پاس، جا اور با اس کو ملا کے کیا ہے جاءکم. کیا جب کبھی بھی آئیں تمہارے پاس کوئی رسول بھی ما ان چیزوں کے ساتھ کہ نہیں چاہتے جن کو تمہارے نفس، تو تم تکبر کر لو گے، تم بڑے بن جاؤ گے. اگر نبی تمہارے پاس ایسی چیزیں لے کے آئے جن کی خواہش تم نہیں کرتے ہو کہ تو کیا تم پھر بڑے بننے کی کوشش کرو گے، تکبر کرو گے. فَفَرِيقًا كَذَّبْتُمْ، ایک فریق تم نے، فریقاً کذبتم تم نے انکار کیا، کذبتم تم نے جھٹایا، فریقاً ایک فریق کو، نبیوں میں سے ایک گروہ کو تم نے، وفریقاً تقتلون اور ایک فریق کو تم قتل کرتے ہو. کذبتم سیگا فعل ماضی معروف ثلاثی مزید فی اسباب تفعیل. اس کا فاعل کیا ہے؟ اس کا مفعول فریقاً. فریقاً کیا ہے؟ تم، اور انکار کیا تم میں سے ایک فریق نے. اصل میں خبر مفعول کو جو مقدم کرتے ہیں نا، کبھی اثر کے لیے کرتے، معنی یہ تھا کہ کیا تمہارے پاس جب کوئی رسول ایسی چیز لے کر آئے جو تمہارے دلوں کو پسند نہ ہو، کیا تم تکبر کرنے لگو گے؟ فَفَرِيقًا كَذَّبْتُمْ، اور پھر ایسا ہوگا کہ تم میں سے ایک جماعت جو انکار کرنے لگ جائے گی اور دوسری جو ہے وہ وَفَرِيقًا دوسری جماعت کو تم قتل کر دو گے. تَقْتُلُونَ فَرِيقًا، یہ جو فریقاً ہے تقتلون کا مفعول ہے. تو تم ایک فریق نے جھٹلایا تم میں سے، وَفَرِيقًا تقتلون، اور ایک فریق جو ہے تم ان کو تم قتل کرتے ہو. وَقَالُوا قُلُوبُنَا غُلْفٌ، وہ جو یہودی تھے نا، انہوں نے کیا کہا؟ اللہ تعالیٰ کیا فرماتا ہے؟ ہم نے جب یہ کہا کہ ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو کتاب دی ہے اور ان کے بعد اور رسول بھی آئے ہیں، عیسیٰ ابن مریم بھی تشریف لائے ہیں، اور لیکن تم نے سارے نبیوں کے ساتھ کیا کیا؟ جو تمہارے دل مانتے تھے وہ باتیں مان لی، باقی نہیں مانی. تو آگے سے کیا کہنے لگے یہودی؟ وَقَالُوا قُلُوبُنَا غُلْفٌ، انہوں نے کہا قُلُوبُنَا دل ہمارے، غُلْفٌ ان پر غلاف چڑھے. غُلْفٌ جمع اغلافو کی، احمارو کی جمع کیا آتی ہے؟ حمرن. اغلافو کی جمع صفت مشبہ ہے. انہوں نے کہا کہ ہمارے دل کیا ہیں؟ ان پر غلاف چڑھے ہوئے، یعنی ہمارے دلوں میں کوئی بات ہمیں سمجھ ہی نہیں آتی، دل بند ہوئے. کارڈیالوجی سینٹر جانا پڑے گا، دل بند ہو جائے اسی بھی جاتے ہیں نا. انہوں نے کیا کہا؟ قلوبنا غلف، ہمارے دلوں پر کیا ہوئے؟ پردے آئے ہوئے. بل لعنہم اللہ بکفرہم، یہ جو بات سمجھ نہیں نہ آ رہی، انہوں نے کیا کہا کہ ہمارے دلوں پہ پردے ہیں. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے نہیں، بلکہ اللہ نے ان پر لعنت کی ہے ان کے کفر کی وجہ سے. انہیں باتیں سمجھ کیوں نہیں آتی ہیں؟ کیونکہ انہوں نے اللہ تعالیٰ ان کی کفر کی وجہ سے لعنت کی ہے. فَقَلِيلًا مَا يُؤْمِنُونَ، بہت تھوڑے لوگ ہیں جو ایمان لاتے ہیں. قلیلاً ما یؤمنون، بہت تھوڑے لوگ ہیں جو یؤمنون. قلیلاً کیا بن رہا ہے؟ کون سا مفعول؟ کس کا مفعول؟ ایمان لاتے ہیں وہ تھوڑا، مفعول کس کا بنے گا؟ یہ یؤمنون کا مفعول مقدم. کون سا مفعول ہے یہ؟ جی قلیلاً کون سا مفعول ہوگا؟ پیچھے پڑا ہوا آپ نے. مفعول مطلق تو مذکورہ فعل کا مصدر ہوتا ہے، یؤمنون کا مصدر تو نہیں ہے یہ. اصل میں تھا یؤمنون ایمانا قلیلاً، وہ یؤمنون، وہ ایمان لاتے ہیں کیا؟ ایمانا قلیلاً، تھوڑا ایمان. وہ جو مفعول مطلق تھا نا، مفعول مطلق کیا ہوتا ہے؟ جو مذکورہ فعل کا
مصدر ہوتا ہے تو وہ مصدر اس کا کیا بنتا ہے؟ یؤمنون کا ایمانن، وہ ایمانن تھا، اس مفعول مطلق اس کی صفت تھی قلیلاً، تو وہ مفعول مطلق کو حذف کر کے اس کی جگہ اس کی صفت کو ذکر کیا گیا ہے، مفعول مطلق کو حذف کر کے اس کو اور اس صفت کو مفعول مطلق کیا دیا قلیلا ما یؤمنون، بہت تھوڑا ہے وہ جو وہ ایمان لاتے ہیں۔